شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں کا ہر شخص رات کے وقت درگاہ کے قریب جانے سے گریز کرتا تھا۔ یہ درگاہ منحوس پیر کی چوکھٹ کے نام سے مشہور تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صدیوں پرانی ہے اور جنات اور قید روحوں کا مسکن ہے۔ گاؤں کے بوڑھے افراد اکثر نوجوانوں کو وہاں جانے سے خبردار کرتے، لیکن ان کی باتوں کو دیومالائی کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ ایک نوجوان عالم دین زاہد حال ہی میں گاؤں میں آیا تھا۔ وہ یہاں نئی مسجد کی تعمیر کے لیے ایک منصوبہ لے کر آیا تھا اور لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے سے سرشار تھا۔ زاہد ایک نڈر انسان تھا جو کسی قسم کی توہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن گاؤں کے لوگ اس درگاہ کے بارے میں اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے زاہد کو بھی وہاں جانے سے سختی سے منع کیا۔ زاہد کے دوست اسلم کو درگاہ کے بارے میں سن کر تجسس ہوا۔ اسلم نے کئی بار زاہد سے کہا، یہ صرف ایک پرانی جگہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ زاہد نے اسے منع کیا، لیکن اسلم کی ضد جاری رہی۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، اسلم خاموشی سے درگاہ کی طرف نکل گیا۔ درگاہ کا دروازہ ایک خستہ حال لکڑی کا تھا، جس کے اوپر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے۔ ان نقوش کو دیکھ کر ایک سرد سی لہر اسلم کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی، لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اسلم نے دروازہ دھکیلا، جو چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی مہک ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسلم نے اندر قدم رکھا، اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ اسلم رات سے لاپتہ تھا۔ زاہد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسلم چوکھٹ کے اندر جانے کی سزا بھگت رہا ہے۔ زاہد نے اسلم کی تلاش شروع کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک بزرگ نے زاہد سے کہا، بیٹا، وہ چوکھٹ منحوس ہے، جو اندر گیا وہ زندہ نہیں آتا۔ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور بہت سی معصوم روحیں قید ہیں۔ یہ سن کر زاہد کے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چوکھٹ کے راز کو سمجھے گا اور اپنے دوست کو تلاش کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ اس دروازے کے پیچھے چھپے خوفناک رازوں کو بے نقاب کرے گا۔ پراسرار دروازے کے پیچھے کیا تھا؟ اسلم کہاں گیا؟ زاہد کے سوالوں کے جواب تو چوکھٹ کے اس پار ہی تھے۔ رات کے گہرے سناٹے میں زاہد درگاہ کی چوکھٹ کے قریب پہنچا۔ اس کے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر ضرور تھی، لیکن اسلم کو بچانے کا عزم اس کے خوف پر غالب تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ لکڑی کے دروازے پر بنے ہوئے عجیب و غریب نقوش کو غور سے دیکھا، جو کسی پراسرار زبان میں تھے۔ دروازے کے چاروں طرف زمین پر نمک کی ایک پرانی لکیر بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اسے کسی شیطانی طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے بنایا ہو۔ زاہد نے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر ایک وسیع ہال تھا، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں جنات اور انسانوں کے درمیان خون ریز جنگیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہال کے وسط میں ایک پرانی میز رکھی ہوئی تھی، جس پر ایک بھاری اور گرد آلود کتاب رکھی تھی۔ زاہد نے کتاب کے قریب جا کر اسے اٹھایا۔ کتاب انتہائی بھاری تھی اور اس کے سرورق پر ایک جناتی چہرے کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سرورق پر لکھا تھا، کالی کتاب۔ زاہد نے کتاب کو کھولا تو اس میں عجیب و غریب زبان میں لکھے ہوئے منتر نظر آئے۔ یہ زبان اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن ایک صفحے پر عربی میں ایک عبارت درج تھی، یہ وہ کتاب ہے جو قید روحوں کو آزاد کرنے اور جنات کو قابو کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اسے صرف وہی کھولے گا جس کا ایمان مضبوط ہو، ورنہ یہ اس کے لیے موت کا سامان بن جائے گی۔ کتاب کے الفاظ پڑھ کر زاہد کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کالا علم کی کتاب ہے جو کسی منحوس عالم کے زیر استعمال رہی ہوگی۔ اسی لمحے زاہد کو اپنی پشت پر کسی کی سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی زاہد نے کتاب کو بند کیا، ایک خوفناک چیخ حال میں گونجی۔ زاہد نے محسوس کیا پورے حال کی فضا بدل رہی ہے۔ دیواروں پر بنے ہوئے نقوش حرکت کرنے لگے اور ایک بھاری سایہ حال کے کونے سے نمودار ہوا۔ یہ سایہ ایک جن کی شکل میں تھا۔
جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ کتاب ہماری قید ہے۔ جن نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا وہ اپنی موت کو دعوت دے گا۔ زاہد نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اسلم کو لینے آیا ہوں، اگر تمہارے پاس اس کا کوئی سراغ ہو تو بتاؤ۔ جن نے ہنس کر کہا، تمہارا دوست ہماری قید میں ہے، اسے بچانے کے لیے تمہیں اس کتاب کے تمام راز جاننے ہوں گے، لیکن یاد رکھو ہر راز تمہیں موت کے قریب لے جائے گا۔ یہ سن کر زاہد نے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی اور کتاب کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے ہی وہ اسلم کو آزاد کروا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے ان طاقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زاہد کے لیے یہ آغاز تھا ایک خوفناک اور پراسرار سفر کا، جہاں اس کا ایمان، ہمت اور عقل ہر لمحہ آزمائش میں تھی۔ زاہد کتاب لے کر گاؤں واپس آیا۔ رات کے سناٹے میں اس کے قدموں کی آواز دل دہلا دینے والی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کا دماغ کتاب میں لکھے پراسرار جملوں اور جن کی دھمکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کتاب کو احتیاط سے اپنی میز پر رکھا اور کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ زاہد کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کتاب کے راز کیسے کھولے جائیں۔ اس نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا کمرے کا ماحول عجیب ہوتا گیا۔ ہوا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، چراغ بجھنے لگے اور کمرے میں سرگوشوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ زاہد نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اللہ کا نام لے کر کتاب کے صفحات پلٹتا رہا۔ کتاب کے ایک صفحے پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا جو کسی زیر زمین گڑھ یا تہ خانے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ عربی میں یہ لکھا تھا، یہی قید خانہ ہے جہاں روحیں اور جنات قید ہیں۔ یہ گڑھ اسی چوکھٹ کے نیچے واقع ہے۔ قید کو توڑنے کے لیے 7 منتروں کا علم ہونا ضروری ہے۔ زاہد ابھی یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کی کھڑکی ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گئی۔ ہوا کی تیز جھونکوں کے ساتھ ہی ایک سایہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ پہلے سے زیادہ واضح اور خوفناک تھا۔ یہ وہی جن تھا جس نے حال میں زاہد کو خبردار کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کتاب کو مت چھونا، جن کی گرجتی ہوئی آواز نے زاہد کو چونکا دیا۔ زاہد نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہارے خوف میں آنے والا نہیں، میں اسلم کو آزاد کروانے آیا ہوں اور اس کتاب کے ذریعے تمہاری قید کو سمجھوں گا۔ جن نے کہا لگایا اور کہا، تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہوگا؟ تمہیں نہیں پتہ اس کتاب کے ہر صفحے پر ایک آزمائش ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ تمہارے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ کتاب کو واپس چوکھٹ پر رکھ دو اور اپنی زندگی بچا لو۔ زاہد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اس کتاب کو چھوڑنے والا نہیں، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ جن نے غصے سے چلا کر کہا اور اس کی سرخ آنکھیں مزید دہکنے لگیں، اچھا تو ٹھیک ہے، آج رات تمہیں ہماری دنیا میں پہلی آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا، تیار رہو۔ یہ کہہ کر جن دھوئیں کی شکل میں غائب ہو گیا۔ زاہد نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند دور تھی۔ آدھی رات کو کمرے میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ وہ آنکھیں کھول کر اٹھا تو دیکھا کہ کتاب خود بخود کھل رہی تھی۔ کتاب کے اندر سے ایک روشنی نکل کر کمرے کی دیوار پر نقش بن گئی۔ نقش میں ایک عورت دکھائی دے رہی تھی جس کے چہرے پر خوفناک زخم تھے۔ ہم قید ہیں، ہمیں آزاد کرو، وہ عورت چیخ کر بولی۔ اسی لمحے زاہد کو محسوس ہوا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی اور جگہ کھڑا ہے۔ وہ ایک تاریک گڑھ میں تھا جہاں قید روحیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد سائے منڈلا رہے تھے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر اور ایمان کی ہے، ایک گہری آواز گونجی۔ زاہد کو گڑھ کے اندر روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کرنا تھا، لیکن سایوں نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ قرآن کی آیات کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی روشنی کے مرکز کو پا لیا۔ روشنی کے مرکز تک پہنچتے ہی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور ایک قید روح نے آزادی پائی۔ یہ پہلی قید ہے جو ٹوٹی ہے، باقی آزمائشیں تمہاری ہمت اور ایمان کو مزید پرکھیں گی، روح نے کہا اور غائب ہو گئی۔ زاہد نے آنکھیں کھولیں تو وہ واپس اپنے کمرے میں تھا۔ کتاب اب بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں خوف اور تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ آزمائشوں کا آغاز ہو چکا تھا اور اب وہ اس کا راستہ اور بھی مشکل تھا۔ کیا زاہد اگلی آزمائشوں کا سامنا کر پائے گا؟ اسلم کو آزاد کروانے کا سفر ابھی شروع ہوا تھا اور ہر لمحے اسے اندھیری قوتوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ اگلی صبح
زاہد کے چہرے پر رات کی تھکن واضح تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا کہ اس نے پہلی آزمائش کامیابی سے پوری کی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف آغاز ہے اور آگے کے مراحل کہیں زیادہ مشکل ہوں گے۔ گاؤں کے بزرگوں کے درمیان وہ کتاب ایک معمہ بن چکی تھی۔ زاہد نے کسی کو اس رات کے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن گاؤں میں ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے سب کو کسی بڑی آفت کا احساس ہو۔ زاہد نے اسلم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب کو دوبارہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کا صفحہ پلٹا، اس کے ارد گرد روشنی کی ایک عجیب چمک پیدا ہوئی۔ ایک نئی عبارت ظاہر ہوئی: دوسری آزمائش کے لیے قید کے وارث کو پہچانو، لیکن خبردار، دھوکہ اور خوف تمہارا پیچھا کریں گے۔ کتاب کے اندر ایک تصویر ابھری جس میں ایک آدمی کسی عامل کے لباس میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طلسماتی چھڑی تھی اور اس کے چہرے پر شفافیت جھلک رہی تھی۔ زاہد نے سوچا کہ یہ قید کا وارث وہی ہو سکتا ہے جس نے ان جنات اور روحوں کو اپنی قید میں رکھا تھا۔ اس دوران گاؤں میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت لوگوں کے گھروں کے دروازے خود بخود کھل جاتے، جانور بے وجہ بے چین ہو جاتے، اور کچھ افراد نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سائے نما مخلوقات کو گلیوں میں گھومتے دیکھا ہے۔ ایک دن زاہد کے پاس گاؤں کا ایک بزرگ آیا جس کا نام بابا ناصر تھا۔ وہ پریشان حالت میں بولا: بیٹا، یہ کتاب منحوس ہے، یہ کالے علم سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری بلائیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ زاہد نے جواب دیا: بابا، یہ کتاب ہی ان قید روحوں کو آزاد کرنے کی کنجی ہے۔ اگر ہم نے اسے سمجھا تو ان سب آفتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بابا ناصر نے ایک گہری سانس لی اور بولا: بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم سچے دل کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، لیکن اس کتاب کے پیچھے ایک خطرناک عامل ہے۔ اسے کالا وارث کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے معصوم روحوں کو قید کرتا ہے اور جنات کو اپنا غلام بناتا ہے۔ اس رات زاہد نے کتاب کے ذریعے دوسری آزمائش کو شروع کیا۔ کتاب کھلتے ہی ایک سیاہ دھواں نکلا اور اس کے کمرے کی دیواروں پر پھیل گیا۔ اچانک کتاب کے صفحات پر ایک نقشہ نمودار ہوا جو درگاہ کے پیچھے واقع ایک پرانے ویرانے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ نقشے کے نیچے لکھا تھا: وارث کو پہچاننے کے لیے اس کے نشان کا پیچھا کرو، وہ تمہیں قید کی جڑ تک لے جائے گا۔ زاہد نے اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ درگاہ کے پیچھے پہنچتے ہی اس نے زمین پر ایک عجیب نشان دیکھا جو انسانی ہاتھ کے نشان جیسا تھا، لیکن اس کے گرد کالے دھبے تھے۔ یہ نشان اسے ایک خفیہ سرنگ تک لے گیا۔ سرنگ کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور ماحول میں عجیب سی بو تھی۔ زاہد نے قرآن کی آیات کا ورد کرتے ہوئے قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ سرنگ کے اختتام پر اسے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا جس کے مرکز میں ایک عجیب تخت رکھا تھا۔ تخت کے اوپر ایک قدیم طلسماتی تعویذ رکھا ہوا تھا جس پر کالے علم کے نقوش کندہ تھے۔ زاہد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کالا وارث کی نشانی ہے۔ اچانک کمرے میں ایک خوفناک آواز گونجی: تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میری دنیا ہے۔ اور ایک ہیبت ناک سایہ تخت کے پیچھے نمودار ہوا۔ یہ کالا وارث تھا جو جناتی طاقتوں کے ذریعے زاہد کو ختم کرنے کے لیے تیار تھا۔ کیا زاہد اس خطرناک عامل کا سامنا کر پائے گا؟ کیا وہ دوسری آزمائش میں کامیاب ہوگا یا یہ سرنگ اس کا ایمان کا آخری امتحان ثابت ہوگی؟ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس کہانی میں آخر تک۔ زاہد نے مضبوط لہجے میں کہا: میں تمہاری دنیا میں نہیں آیا، میں صرف اپنے دوست کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ تمہاری یہ قید اور کالے علم کے کھیل کو ختم کرنے آیا ہوں۔ کالا وارث، جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، زاہد کو دیکھ کر کہا لگانے لگا: تم ایک عام انسان ہو اور یہ دنیا تمہارے جیسی کمزور روحوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں صرف طاقت چلتی ہے اور طاقت میرے پاس ہے۔ زاہد نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کیا اور جیسے ہی وہ پڑھتا گیا کمرے میں موجود سایہ مچلنے لگا۔ کالے وارث کے چہرے پر غصہ اور خوف کے آثار نمودار ہونے لگے۔ رک جاؤ، تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو، وہ چلایا۔ زاہد نے بلند آواز میں کہا: میں اللہ کے کلام کے ذریعے تمہاری قید کو ختم کرنے آیا ہوں۔ تمہارے جادو اور شیطانی طاقتیں میرے رب کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کالے وارث نے زاہد پر حملہ کرنے کے لیے اپنی طلسماتی چھڑی کو اٹھایا۔ چھڑی کے گرد سے دھواں لپٹا اور زاہد کی طرف لپکا۔
جیسے اس کی روح کو کھینچنا چاہتا ہو۔ زاہد نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا کر قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ دھواں زاہد تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کالے وارث کی آواز گونجی، یہ صرف آغاز ہے۔ تم میری طاقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ کمرہ میری دنیا کا حصہ ہے۔ یہ کہتے ہی وارث نے دیواروں پر موجود طلسماتی نقوش کو متحرک کر دیا۔ وہ نقوش روشنی میں تبدیل ہو کر کمرے کے بیچوں بیچ جناتی شکلیں اختیار کرنے لگے۔ ان سایوں نے زاہد کو گھیر لیا اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ زاہد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ہمت کو برقرار رکھا۔ میری حفاظت میرا ایمان ہے، زاہد نے بلند آواز میں کہا، اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک کے بعد ایک سایہ غائب ہوتا گیا اور کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ زاہد کو احساس ہوا کہ اگر وہ تخت کو ختم کر دے تو وارث کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ وہ جلدی سے تخت کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے طلسماتی تعویذ کو چھونے کی کوشش کی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زاہد دھڑام سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ کالے وارث نے چیختے ہوئے کہا، یہ تخت میری طاقت کا منبع ہے، اسے ختم کرنے کی جرات مت کرنا۔ زاہد نے قرآن کی آیات کے ساتھ تعویذ پر ہاتھ رکھا اور تعویذ دھیرے دھیرے جلنے لگا۔ کالے وارث نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی طاقت تیزی سے ختم ہونے لگی۔ نہیں، تم نہیں جیت سکتے، یہ کتاب، یہ قید، یہ سب میرا ہے۔ تخت کے تحلیل ہوتے ہی کمرے میں موجود سائے غائب ہو گئے اور کالے وارث کا وجود بھی دھوئیں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، لیکن زاہد جانتا تھا کہ یہ مکمل خاتمہ نہیں تھا۔ کتاب خود بخود کھل گئی اور اس کے اندر ایک نیا صفحہ روشن ہوا۔ صفحے پر لکھا تھا، تم نے قید کے وارث کو شکست دے دی، لیکن قید کی جڑیں اب بھی زندہ ہیں۔ اگلی آزمائش تمہیں قید کی جڑ تک لے جائے گی، تیار رہو۔ زاہد نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ ہر کامیابی کے ساتھ آزمائش مزید خطرناک ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا عزم اور ایمان اتنا ہی مضبوط ہو رہا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ سفر صرف اسلم کو آزاد کرانے کا نہیں، بلکہ ان تمام معصوم روحوں کا ہے جن کو نجات ملنی چاہیے، جو ظلم کا شکار تھیں۔ واپسی پر زاہد نے محسوس کیا کہ گاؤں کے حالات مزید بگڑ رہے ہیں۔ گاؤں کے کئی افراد پراسرار طور پر لاپتہ ہو رہے تھے اور لوگوں کے درمیان خوف کا عالم تھا۔ ہر کوئی زاہد سے سوال کرتا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے کتاب کے اسرار کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ کیا زاہد قید کی جڑ تک پہنچ پائے گا؟ کیا وہ گاؤں کو ان منحوس طاقتوں سے آزاد کروا سکے گا، یا یہ جنگ اس کے ایمان اور عقل کی آخری حدوں کو آزما کر اسے شکست دے دے گی؟ جنگ اب مزید شدت اختیار کرنے